میٹر ہوتا ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کے اندر, تو یہ بھی نقصان دیتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دیر تک اگر آپ شیمپو لگا رہے سر کو دھوئیں, سر میں ایک دم خشکی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کی جو لیئرز ہوتی ہے قدرتی فیٹ کی, یہ ختم کر دیتا ہے. تو مطلب 2 منٹ تو آپ نے لگا رہنے دینا ہے, 2 منٹ سے زیادہ آپ جو ہے وہ اس کو فوراً رنس آؤٹ کر لیں. 2 منٹ تو یہ کہ آپ مساج کرتے رہیں گے تو وہ آپ کا تھوڑا جو بھی, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ کانسیپٹ, اور میرے خیال میں آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اچھی بات ہے کہ آئل پہلے بالوں میں لگا لیں, اور آئل لگانے کے کچھ دیر کے بعد, اگر ٹائم نہیں ہے ویسے تو اوور نائٹ بھی ہم بالوں کو جو ہے وہ آئل میں رکھنا چاہیے, بالوں کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن اس وقت اتنا فاسٹ دور ہے کہ ایٹ لیسٹ آدھے گھنٹے پہلے آپ آئلنگ ضرور کریں اور اس کے بعد آپ شیمپو کریں, تو شیمپو کے جو سائڈ افیکٹس ہیں ان سے آپ تھوڑا سیف رہ سکیں گے, اور لکنگ بھی اچھی آ جاتی ہے, شائننگ اچھی کرتے ہیں بال, یہ بھی چیز ہے. تو جناب چکندر پہ بات ہو گئی, پالک پہ ہو گئی, اور بہت ساری ٹپس جو آپ نے بتائی. ہم چاہیں گے ڈاکٹر بختیار ایک دفعہ, کیونکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, ہم جو آپ نے وقفے سے بتایا نا کہ کبھی ہم نے بالوں میں ریٹھا آملہ سیکاکائی کا استعمال کرنا ہے اور کبھی کچھ اور, اس کو ایک دفعہ ذرا ریپیٹ کر دیں تو ہمارا ایک ذرا ریکیپ ہو جائے گا. اوکے, اس میں یہ تھا کہ ہم نے بالوں کو کنٹینیو کسی ایک ہی آئٹم کے ساتھ وہ کنسلٹ نہیں کرنا ہے. صحیح, ہم نے ہر دفعہ جو ہے آئٹم کو چینج بدل کر بالوں کو جو ہے نا اپلیکیشن دینی ہے مختلف جڑی بوٹیوں کی. تو فرسٹ جیسے ہم اسٹارٹ لے لیتے ہیں کہ آملہ ریٹھا سیکاکائی, جو کہ بالکل ایک وہ ٹریڈیشنل آئٹم ہے, تو اس سے کر دیں. پھر 1 دن 2 دن کا وقفہ دے دیں, آپ 2 دن کا وقفہ دیں یا 1 دن کا وقفہ دیں. اس کے بعد پھر آپ دہی ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ اس کو ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں آپ. صحیح, پھر 1 دن یا 2 دن کے بعد جو ہے آپ انڈا ہو گیا اور آئل ہو گیا, اس کو اپلائی کر دیں. پھر 1-2 دن کے بعد جو ہے آپ دہی ہے اور آئل ہے, اس کو اپلائی کر دیں, اس کو مکس کریں تھوڑا سا اور اس کو سر پہ لگائیے آپ. اس طرح بیسن ہو گیا, ٹھیک ہے, بیسن کو آپ خالی بیسن بھی لگا سکتے ہیں, ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, یا اس کو کسی اور چیز آئل میں ملا کر سکتے ہیں. اور ماش کی دال میں بھی آپ نے یہی بتایا, ماش کی دال کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑا دہی بھی شامل, اچھا ماش کی دال میں تھوڑا دہی بھی شامل کر دیں, تھوڑا آئل بھی شامل کر دیں, تاکہ یہ اس کا جو افیکٹ ہے اور اس کی جو فریکوینسی ہے بڑھ جائے, اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہو جائے اور بہتر ہو جائے. ہاں, اور پھر یہ کہ آپ کو جو ہے وہ ایک پرابلم جو ہمارے پاس جو میل آئی تھی کہ جی ماش کی دال جو ہے وہ ہم نے سر میں لگائی تو بہت ڈرائنیس ہو گئی, بعد میں وہ نکلنے کا جو ہے وہ اس کا ہمیں جو ہے وہ پرابلم ہو رہا تھا. تو یہ بہت اچھی ٹپ ڈاکٹر بختیار نے ہمیں بتائی ہے کہ ماش کی دال میں آپ دہی اور ساتھ میں تھوڑا سا تیل جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں, اور اس کے بعد جب آپ بالوں میں لگائیں گے تو یقیناً یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دیں گی آپ کے بالوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے میں, پرکشش بنانے میں, اور یقیناً پھر مسکراہٹ تو چہروں پہ آ ہی جاتی ہے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویورز, بریک سے ہم آ گئے ہیں واپس. پروگرام ہے آپ کا اپنا مسکراتا دن, اور سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے ہیلتھ میں. ڈاکٹر بختیار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے بالوں سے ریلیٹڈ, بالوں کے پرابلم سے ریلیٹڈ. جن لوگوں نے ابھی ہمارا پروگرام دیکھنا شروع کیا ان کو بتاتے چلیں کہ بالوں کا اگر آپ بہت زیادہ مسئلوں کا شکار ہیں تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیرم IgE لیول جو ہے وہ بڑھا ہوا ہو. تو اس کے لیے آپ کو یقیناً یہ کرنا ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس بھی پہلے نہیں جائیے, پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیجیے, تسلی کر لیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو گھریلو نسخے استعمال کر رہے تھے اور ہمارے بالوں میں بہتری نہیں آ رہی ہے. تو اس ٹیسٹ کے بعد ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہمارے باڈی میں جو ہے وہ سیرم لیول ہمارا بڑھا ہوا ہے تو ہمیں پھر ڈاکٹر سے بالوں سے ریلیٹڈ مسئلوں کے لیے کنسرن کرنا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ ڈاکٹر بختیار کی باتوں سے بالکل یوں کہہ لیجیے کہ میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ بالوں میں مختلف, جس طرح ہماری کھانے میں ہمیں مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت ہم نے صرف ایک سبزی نہیں کھانی یا صرف گوشت کے اوپر ہی نہیں ڈپینڈ کرنا, ہم نے دالوں کا استعمال بھی کرنا ہے, سبزیوں کا بھی کرنا ہے. اسی طرح بالوں میں بھی کسی ایک چیز کا استعمال نہیں کریں, آپ بالوں میں بھی مستقل جو ہے وہ آپ مطلب جو آپ ٹوٹکے وغیرہ ہم اپناتے رہتے ہیں اس میں دہی, انڈا, ریٹھا سیکھا, آملہ سیکاکائی, ان سب کا استعمال کریں ڈے بائی ڈے, مطلب ایک دن بند کر دیا پھر اگلے دن کچھ اور کر لیا. اور مزید کچھ بتائیے ہمارے ویورز کو. جی, اس میں سب سے جو بیسک بات میں ابھی دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, اور شاید میں نے کسی اور چینل پر بھی میں نے کہی تھی, کہ ہماری باڈی کو جو بیس ہے, ہماری باڈی جو انحصار کرتی ہے وہ کرتی ہے پروٹین کے اوپر. پروٹین کی جو کوانٹٹی ہے وہ 20 طرح کی پروٹین ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو 20 پروٹین ہوتی ہیں ہمیں مختلف چیزوں سے ملتی ہیں, دالوں سے, سبزیوں سے, گوشت سے ملتی ہیں. اچھا, ایک مچھلی ایک واحد ایسا آئٹم ہے جس میں 20 طرح کی پروٹین ایک ساتھ ایٹ اے ٹائم ملتی ہیں. زبردست, صحیح. اچھا, یہ جو 20 پروٹین ہوتی ہیں یہ 50,000 امائنو ایسڈ میں کنورٹ ہوتی ہیں ہماری باڈی میں جانے.
کسی سے ایک امائنو ایسڈ سے ہمارا ناک بنتی ہے، ایک سے آنکھ بنتی ہے، ایک سے سر کا بال بنتا ہے، ایک سے مونچھوں کا بال، ایک سے داڑھی کا بال. اسی طرح سے ہماری مختلف جو اسکین ہوتی ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں. اس طرح انٹرنل جو پارٹ ہے وہ بھی امائنو ایسڈ سے بن رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بالوں میں جو ڈسٹربینس آتا ہے وہ امائنو ایسڈ کی کمی کی وجہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے تھوڑا مچھلی کا استعمال زیادہ کر دیں تو مچھلی کے استعمال سے یہ ہوتا ہے ہمیں ایک تو پوری پروٹین مل جاتی ہے اور تمام پوری باڈی کے جو پارٹیکل ہیں ان کو بنانے میں ہیلپ ملتی ہے. اور باقی یہ بات تو میں نے بھی سوچی بھی ہے اور یقیناً آپ بھی اس سے جو ہے متفق ہوں گے اور ہمارے ویورز بھی کہ اس وقت کرنٹ جو ہمارا دور چل رہا ہے ڈاکٹر بختیار، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ خالص نہیں ہے، بالکل خالص نہیں ہے سوائے ایک مچھلی بیچاری کے، کیونکہ مچھلی کو جو ہے نا انجیکشن نہیں لگانے پڑتے. اور اگر آپ پولٹری میں چلے جائیں تو وہ بھی سب جو ہے وہ انجیکٹڈ چکن ہم کھا رہے ہیں. اگر ہم اس وقت سبزیوں پہ بات کریں تو سبزیوں پہ بھی جو خبریں ہمارے وصول ہو رہی ہیں وہ بھی کچھ اتنی مناسب نہیں ہے کہ ہم سب شیئر کریں کہ لیکن واقعی انرجی جو ہے لیول جو ہے وہ ہر چیز میں پروٹین کیلشیم کم ہے. لیکن مچھلی ایک واحد غذا ہے. دودھ لے لیں تو دودھ کو بھی یہی ہے کہ جناب اس میں آپ نے پانی ایڈ ہوا ہے. تو آپ مچھلی کو جو ہے وہ ایک 100% کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ 100% رہے اس پروگرام کے بعد بھی کہ جو ہے اس میں ہمیں کمپلیٹ منرل سب مل سکتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں چائنا سے مچھلی آ سکتی ہے. ہاں مطلب ہاں پھر چائنا سے مچھلی نہ آ جائے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہ اس طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں گئی تھی کہ یہ خالص ہمارے ملک میں رہ گیا ہے. تو اچھا اس کے علاوہ اور کچھ بالوں سے ریلیٹڈ یہ سب کچھ تو ہو گیا. خشکی سکری کا کون سا ایسا گھریلو ٹپس میں ایسی چیز ہے کہ جو خشکی اور سکری سے زیادہ تر لوگوں کو پرابلمز آپ نے بتایا کہ بال ٹوٹنے کی وجہ خشکی کو دور کرنا ہے، اس کے لیے کون سی ایسی ٹپ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اس میں کیا اسپیشلی کیا کیا جائے؟ جی دیکھیے، خشکی اور سکری کو خاتمہ کے لیے ایک تو بات وہی جو میں نے ابھی آپ سے کہی تھی کہ پروٹین کا استعمال ہے جو آپ کو انٹیک لینا ہے فل. دوسرا یہ کہ جس وقت آپ یہ مختلف اپلیکیشن کرتی ہیں بدل کے کرتی ہیں اس سے آپ کی خشکی اور سکری کو ختم ہونے میں مدد ملتی ہے. اچھا اوکے، کافی حد تک. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹینیو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ختم بھی ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، پھر 3 یا 4 دن کے بعد یا 8-10 دن کا دوبارہ آ جاتی ہے تو یہ سیرم IgE کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اوکے، مطلب اتنا ہم نے کر بھی لیا کہ مختلف چیزیں اپلائی کر رہی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، خشکی دوبارہ آ گئی، تو یہ سیرم ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے. سیرم ڈسٹرب ہوا ہے. یہ لازمی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیرم ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. یہ ایک ٹھیک ہے، یہ الرجی فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن آپ نے جو بھی آپ نے ٹپس استعمال کی یا جو بھی ٹوٹکا استعمال کیا وہ سیٹ ہو گیا اور پھر دوبارہ یہ 4-6 دن کا دوبارہ یہ سامنے آتا ہے. تو اس کے معنی یہ کہ سیرم IgE ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے. ایک اچھا سیرم IgE ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو خشکی اور سکری جو بار بار آتی ہے، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کیا ہمارا ورکنگ ایسی تو نہیں ہے کہ مٹی کے اندر ہم لوگ یہ دھول سے کنٹینیو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں دھول زیادہ ہے، پولوشن ہے، مٹی اڑ رہی ہے. تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. پھر لازمی چیز ہے. پسینے سے بچائیے. اکثر آپ سر بھی ڈھانپ کر رکھتے ہیں، پسینہ آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ ہو جائے، اس کو بھی ایئر بھی چاہیے. صحیح بات ہے. تو اسے بھی آپ کو کرنا کنٹرول رکھنا. بالوں کو کنٹینیو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو شیمپو کریں ڈیلی، آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑا گیلا ہو جائے، اندر سے اس کو پسینہ نکل جائے، صاف ہو جائیں گے. تو یہ چیز بھی اس کے لیے ہے. اچھا، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہم نے شیمپو کیا، ہم نے بال صرف پانی سے بھی جو ہے وہ واش کر لیے. اچھا، بال پانی سے واش کرنے کے بعد فیلنگز یہ بھی آتی ہیں کہ مطلب شاید صاف نہیں ہوئے یا پھر یہ کہ تو اس کے لیے کوئی آپ کیا کوئی لائٹ یا مائلڈ ایسی چیز کہ جو اس وقت ہم اپلائی کر لیں؟ کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بال نا تھوڑے اسمیلی ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی جو ہے نا اگر اس کنڈیشن میں صرف بالوں کو واش کیا اور اس میں ہم نے کچھ استعمال نہیں کیا تو بالوں سے ایک عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے. تو اس کے لیے کہ ہم کوئی ایسی ہوم ریمیڈی، آپ کا یہ جو بیسن ہے آپ بیسن اپلائی کر سکتے ہیں، بیسن سے سر دھو سکتے ہیں آپ. صحیح مطلب ایٹ دا ٹائم ایز اے شیمپو ہم نے بیسن کو ہاتھ میں لے کے پتلا کر لیا اور پاؤڈر فارم میں لگا لیا. بیسن میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں، سرسوں کا تیل ہے یا کوئی بھی تیل ہے وہ ڈالیں. اس سے پہلے سر میں اچھی طرح اپلائی کریں، اس کو 2 سے 3 منٹ رہنے دیں اور پھر اس کو واش کر لیجیے. تو جو پسینہ ہے، اسمیل ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. بالوں کو ایک توانائی مل جائے گی، پروٹین بھی ملتی ہے، آئرن بھی ملتا ہے ان سے، اور بال جو فائبر بھی ملتا ہے. سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی اندر انٹرنل جو آپ کو ڈینڈرف ہوتا ہے یا سکری کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی واش ہو جاتے ہیں. اور اگر جب ہمارے سکری کے اور خشکی کے جگہ جو ہے وہ صاف ہوگی تو یقیناً وہاں پہ ہمارا نیا بال بھی اگ سکتا ہے اور یہ کہ آپ کے بالوں میں اچھی امپروومنٹ آ سکتی ہے. چقندر پہ ہم نے بات کی تھی ڈاکٹر بختیار کہ چقندر کا پانی سے جو ہے وہ بالوں کو واش کر لیں.
تو اس کے بعد اس کو سادے پانی سے رنس آؤٹ کرنا ضروری ہے؟ چقندر کے پانی سے جب ہم نے واش کر لیا تو بس اٹس انف؟ نہیں، سادہ پانی ضروری ہے، سادے پانی سے بال. ہاں یہی میں چاہ رہی تھی کہ اس کی اسمیل بیٹھ جائے گی بالوں میں، اور اس کی جو ہے نا ایک تھکنیس ہوتی ہے وہ رہ جائے گی، تو پھر وہ نقصان دہ بن جاتی ہے. جی ڈاکٹر بختیار، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چقندر کا، میں یہی چاہ رہی تھی کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ جناب آپ نے چقندر سے جو ہے وہ بال دھونے کے بعد بالوں کو سادے پانی سے ضرور واش کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیمن کا استعمال ہمارے پروگرامز میں اس سے پہلے بھی جو میں نے کیے، بیوٹیشنز لیمن کا استعمال ضرور بتاتی ہیں کہ اس نیبو کو جو ہے آپ پانی میں ڈال کے رنس آؤٹ کر لیں ان لاسٹ آخر میں. اس سے ایک کانسیپٹ یہ بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ لیمن تو ہم چہرے کا رنگ کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بلیچنگ ایجنٹ ہے نا لیمن، جو ہے بلیچنگ ایجنٹ کہلاتا ہے. تو کیا بالوں کو اس سے وائٹ ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی صحیح نسخہ ہے؟ دیکھیں لیمن بے شک یہ بلیچنگ ایجنٹ ضرور ہے، لیکن اس کے اندر وٹامن سی بہت بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے، صحیح، جو ہمارے اسکن کو روٹیٹ کرنے میں اور بالوں کو روٹیٹ کرنے میں بڑی مددگار ہوتی ہے. اچھا اوکے. تو اگر آپ اس کو بالوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سائٹرک بھی ہوتا ہے اس کے اندر، تو خطرہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بلیچ کر سکتا ہے یا لاس دے سکتا ہے، تو پھر لیمن کو ڈائریکٹ اپلائی نہ کریں. اچھا، لیمن کا آپ تیل بنا لیجیے. لیمن کا تیل؟ تو وہ کون بنانا سکھائے گا؟ بہت سمپل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور میرا مطلب یہی کہ ڈاکٹر بختیار سے ہم لیمن کا تیل بنانا سیکھتے ہیں. جی، کوئی بھی تیل لے لیں آپ، تقریباً 1 پاؤ کے قریب، اس میں 3 یا 4 ڈراپ جو ہے لیمن کے بہت ہوتے ہیں، وہ ڈال دیجیے، اس کو اچھی طرح شیک کر لیجیے، اسے اپلائی کریں. آپ کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو اس کی آئل کی وجہ سے اس کی ایک بیس بن جاتی ہے، پلس یہ کہ آپ کو وٹامن سی جو ہے نا ڈائریکٹلی بالوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو بالوں کو ایک اور جو نیوٹریشن پاور ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ مقدار نہیں کریں گے آپ، 2 قطرے یا 3 قطرے 1 پاؤ تیل میں بہت ہوتے ہیں. اور اچھا، جو بالوں کو ہم لاسٹ میں واش کریں اور اس میں جیسے ہم نے جو بیوٹیشین سے جو سیکھا ہے کہ جی 1 مگ آپ نے لاسٹ میں پانی کا لیا اور اس میں آپ نے تھوڑا سا لیمن جو ہے وہ ایڈ کر دیا، کچھ قطرے، چند قطرے، اور پھر آپ نے اس سے بال لاسٹ میں ایٹ لاسٹ جو ہے وہ رنس آؤٹ کر لیے، تو یہ صحیح ٹیکنیک ہے؟ یہ صحیح ٹیکنیک ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ جب آپ بال واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، بال پانی تو گر جاتا ہے لیکن لیمن کے اثرات آپ کی باڈی میں بالوں میں رہ جاتے ہیں، اسکن پہ رہیں گے. جب وہ رہیں گے تو اس کے اندر جو وٹامن سی ہوتا ہے آپ کے بالوں کو بہت صحت مندی دے رہا ہے. لیکن جو اس میں سائٹرک موجود ہے تو وہ آپ کے جو لیئرز ہے اسکن کی اسے نقصان دے سکتا ہے. صحیح. تو یہ چیز جو ہے کسی یعنی کہ ہر شخص کو نہیں، لیکن کسی ایک کو اگر دیتا ہے تو نقصان دے نا، تو لہٰذا ہمیں سیف سائڈ رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے کہ آئل بیس بہتر ہے، تاکہ آئل بیس جو ہے نا وہ سائٹرک کو ایکٹیو نہیں ہونے دیتا. ویری گڈ. ظاہری بات ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی وہ ایسی بات نہیں کہ جی کسی بیوٹیشین نے بتایا تھا اور اب ہمیں اس بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ریسرچ جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے، اور ریسرچ میں یہ ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں فیشلز میں اسٹیم نہیں ہوتی تھی، تو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں انہوں نے تو اچھا فیشل ہی نہیں کیا کیونکہ ہمیں اسٹیم نہیں ملی. لیکن آج کا کانسیپٹ یہ کہ اسٹیم جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہے، ہماری اسکن کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اب ہم جو ہے وہ اسٹیم نہیں دیتے فیشلز کے اندر. اسی طرح لیمن ہوا یا دوسری چیزیں ہوئی ریسرچ بیس جو ہیں وہ اب جو باتیں آگے آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، ان کو انجوائے کیجیے، جو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پہ آپ عمل کیجیے. ڈاکٹر بختیار اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. سب سے آخری بات بالکل جو ضروری ہے جی بالکل وہ یہ کہ پانی 15 سے 20 گلاس پانی جو آپ کی اسکن کو بھی فریش رکھتا ہے، آپ کے بالوں کو بھی فریش رکھتا ہے، آپ کے پورے انٹرنل جو آپ کی جو باڈی کا سسٹم ہے اس کو کول رکھتا ہے. اس کو زبردست. یہ اس بات کے ساتھ جو ہے نا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ جو ہے اور بھی زیادہ کوشش کریں گے کہ پروگرامز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمارے ویورز کو اچھی نالج ملے اور وہ گھر بیٹھے مسکراتے رہیں. یہی ہم بھی چاہتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے ویورز بھی چاہتے ہیں جو باقاعدگی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. اب وقت ہوا ہے آپ سے رخصت چاہنے کا. اپنی میزبان نازیہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.